پاکستان میں حالیہ برسوں میں موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، خاص طور پر سیلاب، کلاؤڈ بسٹنگ اور ندی نالوں میں اچانک طغیانی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ وہ مظاہر ہیں جو پہلے اس قدر شدید اور اچانک نہیں دیکھے جاتے تھے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ واقعی کلاؤڈ بسٹنگ ہے یا کوئی اور قدرتی عمل؟ کیا یہ تبدیلیاں قدرتی ہیں یا اس کے پیچھے کوئی غیر فطری عوامل کار فرما ہیں؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے قدرتی علوم اور موسم و پانی کے ماہر ڈاکٹر حسن عباس سے خصوصی گفتگو کی۔ ڈاکٹر حسن عباس کے مطابق پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں وہ دراصل قدرتی ہیں اور ان میں کوئی غیر فطری چیز نہیں ہو رہی۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ماحولیاتی نظام کا حصہ ہیں جو اس موسم میں بادل آتے ہیں اور پھر بادل گہرے ہوتے ہیں۔ نیچے کا زمینی نظام جس میں پہاڑ، دریا، ندی نالے اور جنگلات شامل ہیں پر بارش ہوتی ہے اور پانی اپنے صدیوں سے بنے راستوں پر چلتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قدرتی عمل ہے تو آج اس قدر تباہی کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ ڈاکٹر عباس اس کی بنیادی وجہ انسانی مداخلت کو قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہر کسی کے پاس موبائل فون اور کیمرے ہیں، اس لیے ہر واقعہ ریکارڈ ہو کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں ہر واقعے کی خبر ملتی ہے۔ پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے تھے لیکن آبادی کم تھی، پہاڑی علاقوں میں سڑکیں نہیں تھیں اور سیاح بھی نہیں جاتے تھے، اس لیے ان کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ دریاؤں کے راستے اب انسانوں نے بلاک کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر عباس ناران کاغان اور راولپنڈی میں حالیہ واقعات کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے دریاؤں کے راستوں میں گھر، دکانیں اور سڑکیں بنا لی ہیں۔ دریائے کنہار میں جائیں تو پیس ویل کے مقام پر واضح طور پر نظر آتا ہے کہ لوگوں نے دریا کے قدرتی بیڈ پر قبضے کر رکھے ہیں اور دیواریں بنا رکھی ہیں۔ دریا نے صدیوں میں اپنا راستہ بنایا ہے اور اگر اس کا بیڈ اتنا چوڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے ماضی میں بھی ہائی انرجی فلوز گزرے ہیں اور وہ اب بھی گزریں گے۔ ڈاکٹر عباس کلائمیٹ چینج کو توانائی کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہمارا سیارہ گرم ہو رہا ہے، زیادہ توانائی آ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہے۔ یہ گیسز فضا میں ایک کمبل یا پلاسٹک کی طرح کام کرتی ہیں جو سورج کی روشنی کو مکمل طور پر واپس خلا میں منعکس ہونے نہیں دیتی بلکہ اسے اپنی فضا میں پھنسا لیتی ہے، جس سے سیارہ گرم ہو جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر عباس سے گرین ہاؤس گیسز کے بارے میں مزید وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے مثال دیتے ہوئے بتایا کہ جیسے پلاسٹک کی چیز دیر سے گرم ہوتی ہے اور دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اسی طرح گرین ہاؤس گیسز حرارت کو جذب کر کے آہستہ آہستہ خارج کرتی ہیں۔ فضا میں موجود گرین ہاؤس گیسز جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ، واٹر ویپر اور میتھین اس حرارت کو روکے رکھتی ہیں۔ ان گیسز کے اضافے کی بنیادی وجہ فوسل فیولز، کوئلہ، قدرتی گیس، پیٹرول، ڈیزل کا جلنا ہے، جس سے بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عباس کے مطابق کرۂ ارض پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار پچھلے 2-3 لاکھ سال میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی اب ہے۔ جب ہوا گرم ہوتی ہے تو زیادہ بخارات بنتے ہیں جو واٹر ویپر کی شکل میں گرین ہاؤس گیسز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کا اثر پورے سیارے پر ہو رہا ہے لیکن ہر علاقے میں اس کے اثرات مختلف ہیں۔ شمالی اور جنوبی قطبین پر گلیشیئرز اور آئس کیپس پگھل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں گلیشیئرز پگھلتے ہیں اور سمندروں پر اس کے اثرات سے بڑے بادل بنتے ہیں۔ ہواؤں کو چلنے کے لیے زیادہ توانائی ملتی ہے، اس لیے وہ زیادہ تیزی سے چلتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں زیادہ ہریکینز، ٹائفونز، طوفان اور آندھیاں زیادہ شدت کے ساتھ آ رہی ہیں۔ بادلوں کا سائز بڑا ہو رہا ہے اور نتیجتاً بارشیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ کلاؤڈ بسٹنگ کا لفظ آج کل بہت زیادہ سنا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عباس وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مانسون کی بارشوں کا ایک مخصوص مظہر ہے کہ اچانک بارش ہوتی ہے، پھر دھوپ نکل آتی ہے اور پھر دوبارہ بارش شروع ہو جاتی ہے۔
کلاؤڈ برسٹ کی تعریف موسمیات میں بارش کی شدت سے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسلام آباد میں 4 انچ بارش 1 گھنٹے کے اندر ہو جائے یعنی 100 ملی میٹر فی گھنٹہ تو اسے کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے۔ اگر یہی 4 انچ بارش پورے دن میں ہو تو اسے کلاؤڈ برسٹ نہیں کہا جاتا، اگرچہ پانی کی مقدار اتنی ہی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ اس لیے تباہ کن ہے کیونکہ یہ پانی کی پیک کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس چھوٹی نالیاں ہیں اور ان میں اچانک پانی کی پوری بالٹی ڈال دی جائے تو وہ کنارے سے باہر نکل آئے گا۔ کلاؤڈ برسٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اچانک پانی کی بہت بڑی مقدار ندی نالوں میں آتی ہے اور چونکہ پانی کے راستے تنگ کر دیے گئے ہیں اس لیے وہ کناروں سے باہر آ جاتا ہے اور سیلاب کا باعث بنتا ہے۔ ڈاکٹر عباس نے پاکستان میں پانی کی قلت، ڈیموں کی ضرورت، زیر زمین پانی کی سطح میں کمی اور بھارت کی جانب سے پانی روکنے کے دعووں سے متعلق عام تصورات کو سختی سے مسترد کیا۔ ان کے مطابق یہ سب باتیں غلط فہمیاں ہیں۔ نمبر 1، ڈیمز کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر عباس کے مطابق ہمیں ڈیموں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے۔ نمبر 2، زیر زمین پانی کی سطح میں کمی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیر زمین پانی کم نہیں ہو رہا ہے، ہمیں ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے شہروں میں جہاں پانی جذب ہونا تھا وہاں نالوں کو چھوٹا کر دیا ہے، آلودگی ڈال دی ہے اور کنکریٹ کی سطحیں بنا دی ہیں جس سے پانی جذب نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب اچانک بارش ہوتی ہے تو نالے بہہ جاتے ہیں جو قدرتی حالت میں نہیں بہتے تھے۔ نمبر 3، بھارت پانی نہیں روک سکتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھارت نہ تو پاکستان کا پانی روک سکتا ہے اور نہ ہی چھوڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر عباس پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستان کو پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ڈاکٹر عباس دریائے سندھ کے نظام کو دنیا کا خوبصورت ترین نظام قرار دیتے ہیں۔ یہ دریا پہاڑوں سے نکلتا ہے اور اس کے 3 میکانزم ہیں: گلیشیئر کا پگھلنا، برف کا پگھلنا اور بارش۔ میدانی علاقوں میں آنے کے بعد اس کا چوتھا میکانزم بیس فلو ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مونسون کے دوران جو سیلابی پانی میدانی علاقوں میں پھیل کر زیر زمین جذب ہو جاتا ہے وہ سردیوں میں جب بارشیں اور گلیشیئر کا پگھلنا ختم ہو جاتا ہے تو یہی پانی رس رس کر دریا میں آتا رہتا ہے اور اسے سارا سال چلاتا ہے۔ دریائے سندھ انسانی تاریخ میں کبھی خشک نہیں ہوا۔ پانی اپنے ساتھ ریت، مٹی اور مختلف معدنیات لے کر آتا ہے جو ایکو سسٹم کا حصہ ہیں۔ یہ ریت اور مٹی ڈیلٹا کے علاقوں میں زرخیز زمین بناتی ہے اور مینگرووز کی نشو و نما میں مدد کرتی ہے جو سیلابوں کو روکنے اور کٹاؤ سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عباس کے مطابق پاکستان میں زیر زمین پانی کے ذخائر کی گنجائش 500 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان کے سب سے بڑے ڈیم کی گنجائش تقریباً 7-8 ملین ایکڑ فٹ ہے، یعنی ہمارے پاس ڈیموں سے 100 گنا زیادہ پانی کا ذخیرہ پہلے سے موجود ہے۔ اس پانی کی بہتر مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عباس کا کہنا ہے کہ پانی کی بہتر مینجمنٹ کے لیے ہمیں ہائیڈرو جیولوجسٹ، قدرتی علوم کے ماہرین، جیولوجسٹ اور ڈیولپمنٹ کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں واٹر مینجمنٹ کا کام سول انجینئرز، سیاستدانوں یا بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہے جن میں سے کوئی بھی اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہے۔ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں ہائیڈرو جیولوجی میں ماسٹرز لیول کا کوئی کورس آفر نہیں ہو رہا اور نہ ہی کسی ڈپارٹمنٹ میں کوالیفائڈ ہائیڈرو جیولوجسٹ موجود ہیں۔ ڈاکٹر عباس مثال دیتے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 70% پانی زیر زمین سے آتا ہے، لیکن واسا اور سی ڈی اے میں ایک بھی کوالیفائڈ ہائیڈرو جیولوجسٹ موجود نہیں ہے۔ زیر زمین پانی کی مینجمنٹ جو ڈیمز کی تعمیر کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر اور کم وقت لینے والی ہے کو ڈاکٹر عباس نے میونسپلٹی اور ڈسٹرکٹ سطح کا کام قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈیزائن کرنا اور شہری آبادی تک پہنچانا 2 سے 3 مہینے سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے عالمی بینک کی امداد یا غیر ملکی ماہرین کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے مقامی ماہرین کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ پانی نہ صرف شہری آبادی کی ضروریات
پوری کر سکتا ہے بلکہ زراعت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عباس نے چولستان میں نہروں کے بجائے پائپ لائنوں کے ذریعے پانی نکالنے اور مؤثر آبپاشی کا ایک منصوبہ بھی گرین پاکستان کو دیا ہے، جس سے کم پانی سے بہتر فصلیں اگائی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر عباس نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ 1960 کے سنتاس معاہدے میں بھارت کو جتنے پانی کی اجازت ملی تھی وہ اس سے زیادہ روک ہی نہیں سکتا۔ مشرقی دریاؤں راوی، بیاس، ستلج کو روکنے کی اجازت ملی اور مغربی دریاؤں سندھ، جہلم، چناب سے 7% پانی نکالنے کی اجازت ملی، لیکن 65 سال میں وہ یہ بھی نہیں نکال سکا کیونکہ یہ اقتصادی اور انجینئرنگ کے لحاظ سے وائبل نہیں ہے۔ بھارت کے لداخ میں ڈیم بنانے یا چناب سے نہریں نکال کر چولستان یا راجستھان لے جانے کے دعووں کو ڈاکٹر عباس محض دھمکی اور بے وقوفیاں قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کا 5% پانی روک سکتا ہے، جس سے پاکستان کو کچھ تکلیف تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر عباس نے مستقبل کے لیے ایک اہم پیغام دیا: ہم نے آج کے بعد جو بھی نئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے ہم نے اس کو نیچرل سسٹم کے ساتھ کنفرم کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں نئی بلڈنگز کوڈز لکھنے ہوں گے اور موجودہ بلڈنگ کوڈز میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی تاکہ سڑکوں، عمارتوں اور دیگر بڑے ڈھانچوں کی تعمیر قدرتی نظام سے ہم آہنگ ہو سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک پاکستان اپنے کوالیفائڈ ہائیڈرو جیولوجسٹ اور قدرتی علوم کے ماہرین کو واٹر مینجمنٹ کے شعبے میں شامل نہیں کرتا، تب تک ہم ان مسائل کا پائیدار حل نہیں نکال سکیں گے۔